अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा रब्बना ज़िदना इल्मा रब्बना ज़िदना इल्मा। इसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो आज इंशाल्लाह हम जुमला इस्मिया को शुरू करेंगे और जुमला इस्मिया को देखने के बाद अगर हमारे पास वक्त हुआ तो हम मदीना बुक का जो लेसन नंबर 6 है वो स्टार्ट करेंगे। तो हम पहले जुमला इस्मिया को देखते हैं। जैसा कि हमने देखा था कि मुरक्कब ताम और मुरक्कब नाकिस, ये हमारे पास दो तरह के मुरक्कबात थे। तो मुरक्कब नाकिस तो हमने बहुत डिटेल के साथ पढ़ा। उसमें हमने मुरक्कब इजाफी, मुरक्कब तौसीफी, इशारी, आतफी और जारी को देखा। तो उसमें क्या था, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो उसका था मुरक्कब नाकिस का, वो क्या था कि उसमें बात मुकम्मल नहीं होती, यानी इनकम्प्लीट हमें एक मैसेज मिल रहा होता है या इंफॉर्मेशन मिल रही होती है। अब जो मुरक्कब ताम होता है, ये हमारे पास ऐसा मुरक्कब होता है जो जुमला होता है, यानी उसके अंदर हमें पूरी एक बात समझ में आ रही होती है। मुरक्कब ताम की बेसिकली दो अकसाम है, जुमला इस्मिया और जुमला फेलिया। जुमला फेलिया को तो हम लेटर ऑन देखेंगे, जब हम अफ़आल शुरू करेंगे तो फिर हम उसको देखेंगे, लेकिन जुमला इस्मिया को अभी हम स्टार्ट करेंगे। तो जुमला इस्मिया के अंदर हमारे पास बेसिकली दो इसके अज्जा होते हैं, दो इसके पार्ट्स होते हैं। इसको हम कहते हैं मुब्तदा और खबर, और इंग्लिश में इसको कहते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो मुब्तदा और खबर के मिलने से हमारे पास जुमला इस्मिया बनता है। अब ये मुब्तदा क्या होता है? मुब्तदा हम उसको कहते हैं जिसके मुतल्लिक बात की जा रही हो। जैसे इंग्लिश में हम मुब्तदा को सब्जेक्ट कहते हैं, तो सब्जेक्ट वही होता है ना कि जिसके मुतल्लिक हम कोई बात कर रहे हैं। और खबर बिल्कुल वही चीज जिस तरह हम उर्दू में खबर को इस्तेमाल करते हैं इंफॉर्मेशन के तौर पे, तो यहाँ पर भी खबर हमें असल में मुब्तदा के मुतल्लिक एक इंफॉर्मेशन दे रही होती है। ठीक है, जैसे हम ये कहें कि खालिद नेक लड़का है, या हम ये कहें कि खदीजा शागिर्द है, यानी स्टूडेंट है। तो हम इसमें सब्जेक्ट यानी एक नाम लेंगे, वो नाम भी हो सकता है, वो दमीर भी हो सकती है, जो भी होगा वो इस्म होगा। यानी जो मुब्तदा को हम जब भी देखेंगे तो मुब्तदा हमेशा इस्म होगा, क्योंकि अभी हम इस्म पढ़ रहे हैं, तो हमारे पास जो भी मुरक्कब बन रहा है, चाहे वो हम नाकिस में देख रहे थे, चाहे अभी हम जुमला इस्मिया में देख रहे हैं उसको, वो सब के सब जो है वो इस्म ही होंगे। तो मुब्तदा में भी हमारे पास नाम भी हो सकता है किसी शख्स का, दमीर भी हो सकती है, और ये सब जो होगा वो इस्म ही होगा। और खबर जो है वो फिर मुब्तदा के मुतालिक हमें इंफॉर्मेशन मिल रही होगी। अब इसकी जैसे फॉर्मेशन में हमने जो चार पहलू इस्म के पढ़े थे, उसके एतबार से हम इसको किस तरह से देखेंगे। तो जैसा हमने जितने मुरक्कबात पढ़े हैं, मुरक्कब जारी को छोड़ के और मुरक्कब आतफी को भी छोड़ के जो हमने पढ़े हैं, बल्कि कहना चाहिए कि मुरक्कब तौसीफी में और मुरक्कब इशारी में, जैसे हमने देखा था कि मुशारुन इलैह जो है वो चारों पहलू जो इस्म के हमने पढ़े हैं उसमें इस्म इशारा को फॉलो करता है। इसी तरह मुरक्कब तौसीफी में जो सिफा है वो चारों पहलुओं में मौसूफ को फॉलो करती है। तो यहाँ पर जब हम आते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं इस्म के चारों पहलुओं को, तो इसमें क्या है कि एराब के एतबार से मुब्तदा और खबर दोनों हालत रफ में होते हैं। ठीक है, इनकी हालत रफ होती है, मुब्तदा और खबर हालत रफ में होंगे, यानी एक जैसे हैं।
لیکن ہم اس کو حالت جر یا حالت نصب نہیں کر سکتے. اس کی جو ہے وہ ڈیفائنڈ اعراب ہے مبتدا اور خبر کا حالت رفع ہوگا. جنس اور عدد میں جو خبر ہے نا وہ مطابقت کرتی ہے مبتدا کی، کیونکہ مبتدا اصل میں ڈیفائن کرے گا کہ جنس کیا ہے اور عدد کیا ہے، اور خبر جو ہے کیونکہ خبر اس کے متعلق ایک انفارمیشن ہے تو خبر کو پھر جو ہے وہ مطابقت کرنی ہوگی جنس میں اور عدد میں مبتدا کی. اچھا، اس کے بعد ہمارے پاس یہ رہ گیا وسعت کا پوائنٹ. وسعت میں ہمارے پاس مبتدا عام طور پر معرفہ ہوتی ہے. اب یہ جو عام طور پر آیا ہے نا، اس کا مطلب آپ یہ لے لیں کہ میجورٹی میں ہم جب مبتدا کو دیکھیں گے تو وہ ہمارے پاس معرفہ ہوگی. یعنی اس جملے سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ مبتدا بعض دفعہ نکرہ بھی استعمال ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن زیادہ تر مبتدا جو ہے وہ معرفہ استعمال ہوتی ہے، اور خبر عام طور پہ نکرہ استعمال ہوتی ہے. تو یہ ایک پوائنٹ ہے جس میں تھوڑا سا اختلاف ہوتا ہے مبتدا اور خبر کا، یعنی مطابقت نہیں ہوتی. تو جس کی وجہ سے مرکب توصیفی میں ذرا سی چینجنگ کرنے سے ہم اس کو جملہ اسمیہ بنا سکتے ہیں، مرکب اشاری میں ذرا سی چینجنگ کرنے سے ہم اس کو جملہ اسمیہ بنا سکتے ہیں. تو یہ ہو گئے ہمارے مبتدا اور خبر کے قواعد، جس میں ہم نے وسعت کے اعتبار سے دیکھا کہ مبتدا عام طور پر معرفہ، خبر عام طور پر نکرہ. اعراب کے اعتبار سے مبتدا اور خبر دونوں حالت رفع میں ہوں گے. جنس اور عدد کے اعتبار سے جو خبر ہے وہ مطابقت کرے گی مبتدا کی. ان کے بیچ میں ایک جیسا ربط ہوگا جنس اور عدد کے اعتبار سے. اوکے، ٹھیک ہے. اب ہم دیکھتے ہیں، اس کی مثال ہے ہمارے پاس لڑکا نیک ہے. تو یہاں پہ ہم دیکھیں الولد صالح، ولد مبتدا ہے، صالح خبر ہے. اس کو ہم نے معرفہ رکھا، اس کو نکرہ رکھا، دونوں کی اعرابی حالت رفع ہے. عدد میں یہ واحد ہے اور یہ بھی واحد ہے. جنس کے اعتبار سے یہ مذکر ہے اور یہ بھی مذکر ہے. تو اس طرح سے ہماری یہ فارمیشن ہوگی جملہ اسمیہ کی الولد صالح. اب یہاں پہ ہم دیکھیں، اگر اس کو ہم معرفہ کر دیں خبر کو الولد الصالح، تو یہ کیا بن جائے گا؟ مرکب توصیفی. تو صرف ایک چھوٹا سا فرق ہے جس سے مرکب ناقص مرکب تام میں چلا جاتا ہے اور مرکب تام مرکب ناقص میں چلا جاتا ہے. اب یہاں پر کچھ اور مثالیں دی گئی ہیں، جیسے البنت صالحۃ. یہاں پہ آپ دیکھیں کہ بنت جو کہ مبتدا ہے ہمارے پاس مؤنث آئی ہے، اس لیے اس کی خبر بھی مؤنث ہے. عدد کے اعتبار سے دونوں واحد ہیں، جنس کے اعتبار سے دونوں مؤنث ہیں، اور وسعت کے اعتبار سے معرفہ ہے ہماری مبتدا، اور خبر جو ہے وہ نکرہ ہے. اسی طرح سے اگلی مثال ہے دو لڑکے نیک ہیں، الولدانی صالحانی. دو لڑکیاں نیک ہیں، البنتانی صالحتانی. یہاں پہ آپ دیکھیں کہ جب ہم نے البنتان کہا یہ ہمارے پاس مؤنث آیا، تو یہاں ہم صالحتان کہیں گے. اور اب آپ ان دونوں مثالوں میں دیکھیں تو یہ ہمارے پاس نکرہ ہے. الولدانی صالحانی، صالحانی نکرہ ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کی معرفہ فارم ال کے ساتھ ہوگی، الصالحانی ہوگی. ٹھیک ہے، تو جب ہم نے یہاں ال نہیں پٹ کیا، الف لام کے بغیر ہے یہ، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ نکرہ ہے. اب یہاں پہ ہم تنوین پٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم نے تثنیہ بناتے ہوئے جو قاعدہ دیکھا تھا اس میں الف نون کسرہ کے ساتھ ہم ایڈیشن کرتے ہیں واحد اسم کے آگے. تو یہ ہو گیا ہمارا صالحانی جو کہ نکرہ ہے، اور الولدانی ہمارے پاس معرفہ ہے. تو البنتانی صالحتانی، یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہ دو لڑکیاں ہیں، مؤنث ہو گئی. تو صالحتانی، یہ جو تا ہے یہ بتا رہا ہے کہ یہ والے ورڈ کی جو فارمیشن ہے یہ مؤنث کی فارمیشن ہے.
اور یہ الف نون بتاتا ہے کہ یہ تسنیہ میں ہے، یہاں کا بھی الف نون بتا رہا ہے کہ یہ تسنیہ میں ہے، اور دونوں کی حالت رفع ہے، الف نون چونکہ حالت رفع کے لیے ہوتے ہیں، اور ہم یا نون جو ہے وہ حالت نصب یا حالت جر کے لیے استعمال کرتے ہیں تسنیہ فارم میں. اور جنس کا ہم دیکھ چکے ہیں دونوں مؤنث ہیں اور عدد میں دونوں تسنیہ ہے. اچھا، اس کے بعد ہمارے پاس آ گیا الاولاد صالحون. اب یہ جو الاولاد ہے یہ مبتدا ہے، ال کے ساتھ آ رہی ہے، اور صالحون جو ہے یہ ہمارے پاس صالحون ہمارے پاس جمع ہے جو کہ نکرہ ہے، اور دونوں جمع ہے، یہ جمع ہمارے پاس مکسر ہے اور یہ جمع ہمارے پاس سالم ہے، اور جنس کے اعتبار سے دونوں مذکر ہے. پھر ہے لڑکیاں نیک ہیں. البنات صالحات. اب یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں کی حالت رفع ہے، وسعت کے اعتبار سے مبتدا معرفہ اور یہ جو خبر ہے یہ نکرہ ہے. عدد کے اعتبار سے دونوں جمع ہے، یہ الف تا جو ہے ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ جمع ہے، کیونکہ مؤنث کی جو جمع ہوتی ہے وہ الف تا کے ساتھ فنش ہوتی ہے. اچھا، اس کے بعد ایک اور ایکسیپشن آ گئی ہمارے پاس، نوٹ میں ہے کہ مبتدا جب غیر عاقل کی جمع ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ہم خبر عموماً واحد مؤنث کی استعمال کرتے ہیں. قلم نئے ہے، قلم چونکہ یہاں پر پلورل میں آیا ہے اور غیر عاقل ہے تو الاقلام جدیدتن، یہ ہمارے پاس واحد مؤنث کی اس کے ساتھ میں خبر آئی ہے. کتابیں پرانی ہیں، الکتب قدیمتن، کتابیں الکتب ہو گئی اور قدیمتن پرانی ہو گئی. یہ ہمارا ہو گیا جملہ اسمیہ. سمپل فارمیشن جس میں ہمارے پاس مبتدا بھی مفرد تھی اور یعنی ایک ایک ورڈ تھا. اب یہاں پر ہم مرکبات کا استعمال دیکھیں گے، جملہ اسمیہ میں مرکبات کا استعمال دیکھیں گے. اس سے پہلے ہم ایک ہی ورڈ میں مبتدا اور ایک ہی ورڈ میں خبر کو ہم نے تھوڑا سا اسٹڈی کیا ہے. یہاں پر ہمارے پاس مرکب آ جائیں گے کہ مبتدا بھی مرکب کے طور پہ استعمال ہوتی ہے جبکہ خبر بھی جو ہے وہ مرکب کے طور پہ استعمال ہو سکتی ہے. اوکے، تو لمبا آدمی نیک ہے، اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو مبتدا ہے وہ مرکب توصیفی ہے، لمبا آدمی اور نیک ہے. ٹھیک ہے، یہ جو صالحن ہے یہ خبر ہے لمبے آدمی کے متعلق. قرآن اللہ کا کلام ہے، یہاں پر آپ دیکھیں مبتدا ہمارے پاس مرکب توصیفی میں آ رہی تھی اور اس جملے میں قرآن اللہ کا کلام ہے، تو یہ جو اللہ کا کلام ہے یہ مرکب اضافی ہو گیا خبر کی صورت میں. رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. اب یہاں پہ ہمارے پاس مبتدا بھی مرکب اضافی ہے جبکہ خبر بھی مرکب اضافی ہے. اوکے، ٹھیک ہے. اب ہم اس کو دیکھتے ہیں. لمبا آدمی نیک ہے، الرجل الطویل صالح. یہ چونکہ ہم نے مرکب توصیفی بنانا تھا تو یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں الطویل جو ہے وہ صفہ ہو گئی اور الرجل جو ہے وہ موصوف ہو گیا اور صالح خبر ہو گئی. اس کے بعد جو اگلی فارمیشن ہے وہ ہے القرآن کلام اللہ. مبتدا القرآن کلام اللہ خبر اور مرکب اضافی.
رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، اس میں اطاعت الرسول اطاعت اللہ، یہاں پر ہماری یہ جو اطاعہ ہے یہ ہمارے پاس مبتدا ہے۔ یہاں پہ اطاعت جو ہے یہ مبتدا ہے، اطاعت الرسول اس کا مرکب اضافی بنا ہوا ہے۔ اور اطاعت اللہ اس میں ہمارے پاس مرکب یہاں پہ یہ جو ہے نا یہ ہمارے پاس خبر ہے، اور پوری فارمیشن جو ہے وہ اطاعت اللہ کی یہ ہمارے پاس مرکب اضافی ہے۔ تو اس میں یہ جو اس کی حالت رفع آ رہی ہے اور اس کی جو حالت رفع آ رہی ہے یہ مبتدا اور خبر ہونے کی وجہ سے آ رہی ہے۔ یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ مبتدا اگر ایک سے زائد ہوں اور مختلف الجنس ہوں تو خبر مذکر آئے گی۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ جیسے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ لاسٹ ٹو سینٹینسز یہاں پہ لکھے ہیں 23 اور 24، اس میں کیا کہ حامد اور زید، یہاں پر مبتدا ایک سے زائد ہے، ٹھیک ہے، ہم یہ یہاں پہ ہم یہ کہیں گے کہ حامد و زید، اور یہ دونوں مبتدا ہے ہمارے پاس، تو نیک، نیک کے لیے پھر ہم کیا کہیں گے صالحانی، تو اس میں مختلف الجنس ہوں گے تو خبر جو ہے وہ مذکر آئے گی۔ یہاں پر ہمارے پاس مبتدا ایک سے زائد ہے لیکن مختلف الجنس نہیں ہے، یعنی دونوں ہی مذکر ہیں، جبکہ ہم اس فارمیشن میں دیکھیں تو فاطمہ اور زید یہ مؤنث ہے اور یہ مذکر ہے، تو یہاں پہ ہم کیا کہیں گے کہ فاطمہ و زید صالحانی، مہدی کے لیے کہتے ہیں مجتہدانی۔ اب فاطمہ چونکہ مؤنث ہے تو ہم یہاں پر مجتہدہ تانی نہیں کہیں گے، کیونکہ ہم نے خبر کو مذکر رکھنا ہے جب وہ مختلف الجنس ہمارے پاس مبتدا آئے گی، تو فاطمۃ و زید مجتہدان۔ اچھا، اس کے بعد ہمارے پاس یہ ایک پیراگراف آ رہا ہے جو جو آپ اس میں چھوٹے چھوٹے جملے ہیں، اللہ ہمارا رب ہے، اللہ ربنا وہ ہمارا خالق ہے، ہوا خالقنا، ٹھیک ہے، اور ہم اس کے بندے ہیں، نحنو عبادہ، اس طرح سے آپ نے یہ چھوٹے چھوٹے جملوں کے ساتھ پیراگراف کرنا ہوگا ہوم ورک میں، ٹھیک ہے، اور اس میں جو بھی وکیبلری ہوگی وہ میں آپ کو بھیج دوں گی۔ اچھا، اب یہاں پر یہاں تک ہم نے جملہ اسمیہ کو دیکھ لیا، خبر مبتدا اور خبر کو دیکھ لیا، پھر اس میں مرکبات کا استعمال کیسے ہوتا ہے وہ چیز بھی، یہ ٹاپک ہے جملہ اسمیہ میں متعلق خبر۔ اوکے، جملہ اسمیہ میں متعلق خبر، اب ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات جملہ اسمیہ میں مبتدا اور خبر کے علاوہ ایک تیسرا ایلیمنٹ ہوتا ہے جس کو کہا جاتا ہے متعلق خبر۔ متعلق خبر کیا ہوتا ہے کہ خبر کے بارے میں مزید کوئی اور انفارمیشن مل رہی ہوتی ہے، کوئی اور بات کہی جا رہی ہوتی ہے، جیسے یہاں پہ ہم دیکھیں الرجل موجود فی البیت، تو رجل ہو گیا ایک آدمی، موجود موجود ہے، فی البیتی گھر میں، تو یہ جو فی البیتی ہے یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ وہ موجود ہے، یعنی وہ کہاں موجود ہے، اب وہ کسی جگہ پہ تو موجود ہوگا، ہو سکتا ہے وہ ہاسپٹل میں ہے، ہو سکتا ہے وہ کسی مارکیٹ میں ہے، کہیں پہ بھی ہو سکتا ہے، تو اس موجود کے بارے میں زیادہ اسپیسیفائی کر کے ہمیں پتہ لگتا ہے، زیادہ انفارمیشن ملتی ہے کہ فی البیتی کے گھر میں۔ اور اسی طرح طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، تو طلب العلم ہمارے پاس ہو گیا مبتدا، یہاں پر یہ مرکب اضافی کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے مبتدا، فریضۃ ہوگی ہماری
खबर। तो तलबुल इल्मी फरीदतुन मुब्तदा और खबर हो गई, अला कुल्ली मुस्लिम, ये अब हमें पता चल रहा है कि फर्ज है, तो किसके ऊपर फर्ज है? तो इससे फिर हमें पता चलता है कि हर मुसलमान के ऊपर फर्ज है। फिर इसके बाद आता है अल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर। अब इस जुमले में फॉर्मेशन थोड़ी सी डिफरेंट हो गई है कि अल्लाहु मुब्तदा है और कदीर खबर है। ठीक है, आपने मानी को देखना है। जब आपके पास अल्लाहु आया, आपको पता लग गया ये मुब्तदा है, ये सब्जेक्ट है, इसके मुतालिक बात हो रही है। ठीक है, फिर आपने जुमले में देखना है कि खबर कौन सी हो सकती है, लाजमी नहीं है कि फौरन बाद आए। तो अल्लाहु कदीरुन, अल्लाह ताला कादिर है। कहाँ, किधर, मतलब कदीर के मुतालिक हमें और इंफॉर्मेशन मिल रही है। कादिर है, किस पे कादिर है? आला कुल्ली शैइन, हर चीज के ऊपर अल्लाह ताला कादिर है। तो ये कदीर की जो और स्पेसिफिकेशन हमें मिली है, इसको हम कहेंगे कि ये मुतल्लिक खबर है। और मुतल्लिक खबर आपको, आप जैसे देख रहे हैं कि यहाँ पे जो तीनों की तीनों मिसालें हमें मिल रही हैं, ये मुरक्कब जारी के तौर पे मिल रही हैं। ठीक है, तो जैसे अभी हमने कुरान मजीद में जो हम मिसालें देख रहे थे, यहाँ पे भी हमारे पास मुब्तदा खबर और फिर मुतल्लिक खबर आया। जैसे यहाँ पे देखें, वल्लाहु बसीरुन, अल्लाह ताला बसीरुन, देखने वाले हैं, बिमा यामलून, जो वो अमल करते हैं। ये अब यहाँ पर चूंकि ये फेल आ गया है, लेकिन ये है मुतल्लिक खबर ही। ठीक है, और इसी तरह यहाँ पे भी हमारे पास एक मिसाल आई थी कि वल्लाहु अलीमुन, अल्लाह ताला जानने वाले हैं। जानने वाले हैं किसको? बिज़्ज़ालिमीन, जुल्म करने वालों को। ठीक है, तो यहाँ ये मुब्तदा हो गया, ये खबर हो गया, और ये हमारे पास मुतल्लिक खबर। ओके, अब इसके बाद हमारे पास एक और पॉइंट है कि बाज मर्तबा जुमला इस्मिया में खबर मौजूद नहीं होती, तो हमारे पास सिर्फ मुतल्लिक खबर होता है। क्योंकि आपने जितनी भी फॉर्मेशंस देखी हैं, उसमें मुतल्लिक खबर जो है वो जार मजरूर आ रहा है, तो जार मजरूर हमारे पास मुतल्लिक खबर होता है। तो ये जब हमारे पास खबर जुमले में मौजूद नहीं होगी और सिर्फ जार मजरूर की फॉर्मेशन है, तो मुतल्लिक खबर खबर के कायम मकाम आ जाती है और उसको हम फिर खबर कहते हैं। थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है, आप इसको मुतल्लिक खबर भी कह सकते हैं, तब आप इसको खबर भी कह सकते हैं जब आपके पास खबर मौजूद नहीं है। अर्रजुलु फिल बैती, अब यहाँ पर अर्रजुलु मुब्तदा है और फिल बैती खबर है। इसको हम खबर भी कह सकते हैं, इसको हम मुतल्लिक खबर भी कह सकते हैं, लेकिन इधर जो खबर है ना वो मौजूद नहीं है। जो बाज दफा जुमला इस्मिया में खबर मौजूद नहीं होती, इस सूरत में मुतल्लिक खबर इसकी जगह ले लेती है। ऐसी सूरत में मुतल्लिक खबर को कायम मकाम खबर या सिर्फ खबर भी कहते हैं। तो ये हमारे पास इस तरह से फॉर्मेशन बनती है। अब यहाँ पर असल में जो खबर मौजूद होनी चाहिए थी, मौजूदुन, वो नहीं है, तो इसलिए इसको हम मुतल्लिक खबर भी कह सकते हैं और खबर भी कह सकते हैं जब हमारे पास खबर मौजूद नहीं होगी। तमाम तारीफें अल्लाह की हैं। अल्हम्दु लिल्लाही, यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि ये मुतल्लिक खबर है और खबर की गैर मौजूदगी में हम इसको खबर भी कह सकते हैं। अल जन्नतु लिल मुत्तकीना, जन्नत तकवा वालों के लिए है। जहन्नमु लिल काफिरीना, जहन्नम काफिरीन के लिए है। तो यहाँ पे ये जो सब आ रहे हैं ये खबर है, लेकिन ये मुतल्लिक खबर है, यहाँ पर खबर मौजूद नहीं है, और खबर की गैर मौजूदगी की सूरत में हम इस मुतल्लिक खबर को खबर कह रहे हैं। तो ये आपको कैसे पता चलेगा, इसके लिए आपने यही टिप रखनी है कि दो फॉर्मेशंस, एक तो जार मजरूर की फॉर्मेशन मुतल्लिक खबर होती है, और दूसरी फॉर्मेशन जो होती है वो ये जो ज़र्फ है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास लिखा है ना, अमाम, खल्फ, फौक,
تحت, عند, یہ سب ہمارے پاس ظروف ہوتے ہیں. اصل میں ظرف کیا ہوتا ہے؟ ظرف آپ کو ایسے ورڈز ہوتے ہیں جو زمانے کو ڈیفائن کرتے ہیں یا جگہ کو ڈیفائن کرتے ہیں. یہ دو ایسے کوئی بھی ورڈ جب آپ کو زمانے کو ڈیفائن کرے یا جگہ کو ڈیفائن کرے تو ہم اس کو ظرف کی کیٹیگری میں لے کے آتے ہیں. تو جب ظرف سے مضاف مضاف الیہ کی فارمیشن بنتی ہے یا حروف جارہ سے مرکب جاری کی فارمیشن بنتی ہے تو یہ دو چیزیں ہمارے پاس متعلق خبر ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, جیسے الانسان فی خسر, بیتی امام المسجدی. امام المسجدی اب ہمارے پاس ظرف آ رہا ہے. اور السیارۃ تحت الشجرۃ, کہ جو گاڑی ہے وہ درخت کے نیچے ہے. تو اب یہ جو تحتہ ہے یہ ظرف ہے کیونکہ ہمیں بتا رہا ہے نا, جگہ بتا رہا ہے, نیچے ہے, اوپر ہے, سائڈ پہ ہے, کہاں پہ ہے, تو یہ تحت ہے. تو یہ فارمیشنز ہمارے پاس متعلق خبر کی ہیں, جار مجرور کی اور ظرف کے ساتھ جو ہمارے پاس مرکب اضافی بنتا ہے. ابھی تک آپ اس بات کو اتنا ہی سمجھیں, اس کی آگے جو ہے نا ڈیٹیل ہوگی ہمارے پاس, تو اس کو پھر ہم نیکسٹ کلاس میں اور ڈیٹیل کے ساتھ دیکھیں گے. ابھی کے لیے سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.